اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ورتل القرآن ترتیلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تجوید کا پہلا درس ہے۔ آئیے تجوید کی تعریف کیا ہے؟ لغت میں تجوید کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اچھا کرنا، بہتر بنانا۔ کہا جاتا ہے عربی زبان میں ھذا شیء جید، یعنی یہ چیز عمدہ اور بہتر ہے۔ اصطلاح میں تجوید کس کو کہتے ہیں؟ ہر حرف کو اس کے مخرج یعنی نکلنے کی جگہ سے نکالنا اور اسے اس کا حق اصلی اور اس حق سے پیدا ہونے والی صفات کا عطا کرنا۔ پہلی بات کیا ہو گئی؟ ہر حرف کو اس کے نکلنے کی جگہ سے نکالنا، یعنی صحیح تلفظ کی ادائیگی ہو۔ دوسری بات اس کا حق اصلی بھی ہے، بات بعد میں آئے گی، اور اس حق سے پیدا ہونے والی صفات بھی ہیں، وہ بھی پہچاننا اور ادا کرنا ہے۔ حرف کا حق کیا ہے؟ اس کی اصلی اور ذاتی صفات ہے، اصلی اور ذاتی صفات ہے۔ جیسے کچھ حروف موٹے کیے جاتے ہیں جسے استعلا کہا جاتا ہے، صاد ہے، ضاد ہے، طا ہے، ظا ہے وغیرہ۔ اور استفال نیچے والے حروف یعنی پتلا پڑھنے والے حروف، غنہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح صفات ذاتی سے پیدا ہونے والی صفات جیسے پر پڑھنا، باریک پڑھنا وغیرہ۔ تجوید اگر موٹے انداز میں کہہ دیں، قرآن پڑھنے کے جو قاعدے ہیں اس کو تجوید کہا جاتا ہے۔ صحیح طریقے سے حروف کی ادائیگی ہو اور قرآن پڑھنے کے جو صحیح قاعدے ہیں جس میں حروف کی قسمیں بہت سی باتیں آتی ہیں تو اس کو تجوید کہا جاتا ہے۔ تجوید کا حکم کیا ہے؟ اس کا علم حاصل کرنا فرض کفایہ ہے۔ اگر ہر مسلمان پر اس کے مطابق عمل کرنا فرض ہے تو کون سا ہے؟ حروف کا صحیح تلفظ ادا کرنا۔ تجوید کا موضوع کیا ہے؟ قرآنی کلمات۔ تجوید کی فضیلت کیا ہے؟ علم تجوید افضل و اشرف علم میں سے ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق قرآن کریم کلام اللہ سے ہے۔ اس علم کو بنانے والے کون ہیں؟ ائمہ قراءات ہیں، قراءات کے ائمہ ہیں۔ اچھا، اس علم کی بنیاد کیا ہے؟ آیات قرآنیہ اور احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نیز اس علم کو ہر خلف نے سلف سے لیا ہے۔ صحابہ کرام، تابعین اعظام اور اس کے بعد کے لوگوں نے اس کو ادا کیا، بعد کے لوگ آگے لیتے گئے ان سے، یعنی ہر سلف نے اپنے خلف کو دیا ہے، صحابہ نے تابعین کو، تابعین نے تبع تابعین کو، اس طرح سے۔ اس علم کا فائدہ کیا ہے؟ دین و دنیا کی سعادت و کامیابی ہے۔ تجوید کے مسائل کیا ہیں؟ تجوید کے قواعد کی معرفت جس سے قرآن صحیح پڑھا جا سکے۔ تجوید کا مقصد کیا ہے؟ کلام الہی کی تلاوت میں زبان کو غلطیوں سے بچایا جا سکے۔ غلطی کو عربی زبان میں لحن کہا جاتا ہے۔ لحن کی دو قسمیں ہیں، لحن جلی واضح اور بڑی غلطی، وہ غلطی جو تلاوت کرتے ہوئے الفاظ میں واقع ہو، معنی میں تبدیلی ہو یا نہ ہو، جیسے حرف کا بدل جانا، زبر زیر وغیرہ کا تبدیل ہو جانا، جیسے ذال کو ذا بنا دینا، یہ جائز نہیں ہے۔ غلطی کی دوسری قسم، لحن کی دوسری قسم لحن خفی، وہ غلطی جو عام طور پر لوگوں کے نزدیک واضح نہ ہو، وہ غلطی جو الفاظ پر واقع ہوتی ہے، اس سے حرف متاثر ہوتا ہے لیکن معنی نہیں، جیسے غنہ چھوڑ دینا، مد کو ترک کر دینا۔ اہل فن نے اسے مکروہ کہا ہے۔ اب آئیے، تلاوت کے 4 درجات ہیں، 4 مراتب ہیں۔ نمبر 1 ترتیل۔ ترتیل جیسے قرآن میں اللہ نے کہا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، سورہ مزمل کے اندر۔ ترتیل کیا ہے؟ اطمینان و سکون سے تلاوت کرنا ہے کہ ہر حرف کو اس کے مخرج سے نکالا جا سکے، ساتھ ہی اس کے حقوق کی ادائیگی ہو اور معانی پر تدبر بھی ہو، معانی پر تدبر بھی ہو۔ دوسری چیز، دوسرا درجہ تحقیق، یہ ترتیل کے مانند ہے سوائے اس کے کہ اس میں ترتیل سے زیادہ اطمینان سے ادا کیا جاتا ہے، اور اس کا مقام تعلیم ہے۔ جب بچوں کو سکھایا جاتا ہے تو تحقیق کے ذریعے سکھایا جاتا ہے۔ تیسرا درجہ کیا ہے تلاوت کا؟ حدر یا حدر۔ کیا؟ حدر، احکام کی رعایت کرتے ہوئے تلاوت میں ذرا جلدی سے کام لینا۔ چوتھا درجہ کیا ہے؟ تدویر، ترتیل و حدر کے مابین والا درجہ ہے۔ ان چاروں مراتب میں افضل مرتبہ ترتیل ہے،
اس لیے کہ قرآن کریم میں اس کا تذکرہ کئی بار آیا ہے. اللہ نے فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ترتیل سے پڑھا کرو. سورہ مزمل آیت نمبر 4. تو یہ پہلا درس تھا، بنیادی باتیں تھی. اب انشاءاللہ اس کے بعد ہم بتائیں گے باذن اللہ کہ حروف کے مخارج کیا ہیں، کون سا حرف کہاں سے نکلتا ہے. ٹھیک ہے نا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.